آئیے آج ایک بہت مشہور تاریخی کہانی کی ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ کنوت بادشاہ اور سمندر کی لہروں کا قصہ۔ جی یہ وہ کہانی ہے جو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی سنی ہو۔ ہاں بالکل، لیکن اکثر اس کی جو اصل روح ہے وہ شاید نظر انداز ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس کنوت بادشاہ اور لہروں کی کہانی کے کچھ حصے ہیں جو اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ آج کا مقصد صرف کہانی دہرانا نہیں ہے، نہیں بالکل نہیں۔ بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ صدیوں پرانی حکایت آج بھی طاقت، عاجزی، اپنی حدود کو پہچاننے کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ جی یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں اس دلچسپ کہانی کا یہ گہرا جائزہ۔ کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ ہے کنوت۔ انگلینڈ کا ایک بہت طاقتور بادشاہ گزرا ہے۔ جی ہاں، کنوت عظیم بھی کہا جاتا تھا اسے۔ بالکل، ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی فوج بڑی مضبوط تھی، کئی ملک فتح کیے ہوئے تھے۔ اور محل تو کہتے ہیں سونے چاندی سے بھرے تھے، تخت بھی جواہرات سے سجا ہوا۔ ہاں، یعنی بظاہر وہ طاقت اور اختیار کی ایک مکمل تصویر تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا جس سے کنوت آپ کہہ سکتے ہیں کافی پریشان رہتا تھا۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ اس کے درباری وہ ہر وقت اس کی حد سے زیادہ تعریفیں کرتے رہتے تھے۔ وہ چاپلوسی والا معاملہ۔ جی، بادشاہ سلامت، آپ جیسا کوئی نہیں، آپ تو دنیا کے طاقتور ترین انسان ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ تصور کریں روز روز یہ سننا۔ کنوت اس مسلسل خوشامد اور وہ جو مبالغہ آرائی ہوتی ہے نا، اس سے تنگ آ چکا تھا۔ صحیح۔ وہ سوچتا تھا کہ یہ لوگ حقیقت سے اتنے دور کیوں ہیں؟ اور یہیں پر دیکھیں طاقت اور خوشامد کا وہ صدیوں پرانا تعلق سامنے آتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ یہ صرف کنوت کے دربار کی بات نہیں، تاریخ بھری پڑی ہے ایسے۔ اکثر طاقتور حکمرانوں یا لیڈروں کے گرد ایسے لوگ جمع ہو ہی جاتے ہیں جی، جو بس تعریفیں کرتے ہیں۔ ہاں، جو ان کی بیجا تعریفیں کرتے ہیں۔ شاید یہ انسانی نفسیات کا حصہ ہے کہ لوگ طاقتور کی قربت، اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے جھوٹ ہی بولنا پڑے۔ بالکل، چاہے اس کے لیے حقیقت کو توڑنا مروڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا خطرہ بھی چھپا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ طاقتور شخص خود ان تعریفوں کے نشے میں آ کر نہ اپنی اصلیت اور اپنی حدود سے غافل ہو سکتا ہے۔ خود کو واقعی ناقابل شکست سمجھنے لگتا ہے۔ بالکل، یہی خطرہ تھا۔ صحیح۔ اور شاید کنوت اسی خطرے کو بھانپ گیا تھا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ بھئی ان درباریوں کو حقیقت کا آئینہ دکھایا جائے۔ مگر ایک الگ انداز میں۔ ہاں، ایک منفرد انداز میں۔ وہ انہیں لے کر سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ ذرا وہ منظر ذہن میں لائیں۔ جی، کھلا ساحل، نیلا چمکتا پانی، کنارے سے ٹکراتی ہوئی لہریں، شاید ہلکی نمکین ہوا چل رہی ہو۔ ہاں، پرندے اڑ رہے ہوں گے۔ وہ ماحول ہی ایسا ہوتا ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، جو فطرت کی وسعت اور اپنی حیثیت کا احساس دلاتا ہے۔ اور پھر کنوت نے جو کیا وہ اور بھی غیر معمولی تھا۔ اس نے اپنا شاہی تخت، وہی جواہرات والا، جی ہاں، وہی جواہرات جڑا تخت عین ساحل پر پانی کے قریب رکھوا دیا۔ اچھا، خود بادشاہ نے سونے کے کام والے شاہی کپڑے پہنے، سر پر چمکتا ہوا تاج سجایا اور اس تخت پر بیٹھ گیا۔ واہ! اور سارے درباری وہ پیچھے کھڑے تھے، حیران پریشان کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یقیناً ایک ڈرامائی منظر رہا ہوگا۔ ایک طاقتور بادشاہ پوری شان و شوکت سے فطرت کی ایک بڑی قوت کے سامنے۔ بالکل۔ پھر کنوت نے بلند آواز میں، جیسے وہ کسی انسان کو حکم دے رہا ہو، سمندر کی لہروں سے کہا۔ جی، کیا کہا؟ اے سمندر، میں بادشاہ کنوت ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہیں رک جاؤ اور آگے مت بڑھو، میرے پیروں کو چھونے کی جرت نہ کرنا۔ یہ حکم اپنے آپ میں بہت معنی خیز ہے۔ ہاں نا؟ جیسا کہ ذرائع سے اندازہ ہوتا ہے، کنوت کوئی نادان شخص تو نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اسے یقیناً معلوم تھا کہ سمندر کی لہریں اس کے کہنے پر رکنے والی نہیں ہیں۔ تو پھر مقصد کیا تھا؟ دیکھیے، اس کا مقصد اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنی طاقت کی حد کا مظاہرہ کرنا تھا۔ اچھا، اپنی بے بسی کا اقرار۔ ایک طرح سے، ہاں، یہ ایک سوچا سمجھا قدم تھا۔ ایک عوامی سطح پر، خاص طور پر اپنے ان خوشامدی درباریوں کے سامنے حقیقت کو تسلیم کرنے کی کوشش۔ وہ انہیں عملی طور پر دکھانا چاہتا تھا کہ بھائی، تمہاری یہ جو بڑا چڑھا کر کی گئی تعریفیں ہیں، یہ حقیقت سے کتنی دور ہیں۔ صحیح، ایک طرح کا سبق۔ جی، ایک عملی سبق۔
آپ اسے ایک طرح کا سیاسی تھیٹر بھی کہہ سکتی ہیں، جس کا مقصد درباریوں کی سوچ کو جھنجھوڑنا تھا۔ بالکل۔ تو درباریوں کا کیا رد عمل تھا؟ وہ تو حیران رہ گئے ہوں گے۔ یقیناً ششدر رہ گئے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، شاید سرگوشیاں کر رہے ہوں کہ بادشاہ سلامت یہ کیا کر رہے ہیں۔ کچھ شاید ہنسے بھی ہوں دل میں۔ ہو سکتا ہے، مگر بادشاہ کے سامنے کون ہنستا؟ زیادہ تر یقیناً گہری سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ اس سب کا مطلب کیا ہے۔ اور سمندر، لہریں؟ لہریں انہیں کیا فرق پڑتا؟ وہ تو اپنی مستی میں آتی رہیں، آگے بڑھتی رہیں۔ رکی نہیں؟ بالکل نہیں۔ پہلے تخت کے پائے بھگوئے، پھر کنوت کے پیروں تک پہنچ گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ کے شاہی جوتے اور لباس کا نچلا حصہ گیلا کر دیا۔ تو فطرت نے اپنا جواب دے دیا؟ جی، بغیر کسی لفظ کے اور بغیر کسی تاخیر کے۔ اور اس پر بادشاہ کا کیا رد عمل تھا؟ غصہ آیا اسے؟ نہیں، یہی تو دلچسپ بات ہے۔ ذرائع کے مطابق کنوت غصے میں آنے کے بجائے ہنس پڑا۔ ہنس پڑا؟ جی ہاں، درباری جو شاید پریشان ہو رہے تھے کہ اب بادشاہ ناراض ہوگا، وہ اس ہنسی سے اور بھی حیران ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ کنوت نے اپنا سر سے تاج اتارا، اسے ہاتھ میں پکڑا اور درباریوں کی طرف مڑ کے کہا، جی دیکھو، تم لوگ مجھے دنیا کا سب سے طاقتور انسان کہتے ہو، لیکن دیکھو، میں تو ان لہروں کو بھی نہیں روک سکتا۔ میں ایک بادشاہ ضرور ہوں، مگر میری طاقت محدود ہے۔ کوئی بھی انسان، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، فطرت کی طاقتوں سے بڑا نہیں ہے۔ سچی طاقت اور حکومت تو صرف اسی کی ہے جو زمین، آسمان اور سمندر کا خالق ہے۔ واہ، یہ سن کر تو درباریوں پر کیا گزری ہوگی؟ کہتے ہیں ان کے سر شرم سے جھک گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ کس قدر غلط فہمی اور خوشامد میں مبتلا تھے۔ بالکل۔ کنوت کا یہ ہنسنا بڑا اہم ہے۔ یہ کوئی شکست خوردگی کی ہنسی نہیں تھی۔ نہیں تو پھر کیسی تھی؟ یہ حقیقت کو مکمل طور پر قبول کرنے اور شاید درباریوں کی حالت پر ایک طرح کی، آپ کہہ لیں، طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اچھا۔ اس نے عملی طور پر بغیر کسی لیکچر کے یہ ثابت کر دیا کہ اصل عظمت اور دانائی اپنی طاقت کے نشے میں نہیں، بلکہ اپنی حدود کو پہچاننے اور انہیں تسلیم کرنے میں ہے۔ اور تاج اتارنا، اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ بھی علامتی تھا، جیسے اس نے کہا ہو کہ یہ تاج مجھے انسانوں پر حکمرانی تو دے سکتا ہے، مگر کائنات پر نہیں۔ صحیح۔ یہ ان درباریوں کے لیے ایک زبردست جھٹکا تھا جو اسے تقریباً خدا جتنی طاقتوں کا مالک سمجھ بیٹھے تھے۔ ان کا شرمندہ ہونا ظاہر کرتا ہے کہ پیغام پہنچ گیا تھا۔ جی بالکل، انہیں اپنی خوشامد اور حقیقت سے دوری کا احساس ہو گیا تھا۔ اس عملی مظاہرے کے بعد کنوت نے انہیں کچھ نصیحت بھی کی؟ جی ہاں، صاف الفاظ میں کہا، آئندہ یاد رکھنا، عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم اپنی اصل حیثیت اور اپنی حدود کو پہچانیں۔ ہمیں تکبر نہیں، بلکہ عاجزی اور حقیقت پسندی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں تھے؟ نہیں، یہ اس تجربے کا نچوڑ تھا جو سب نے ابھی ابھی دیکھا تھا، اس لیے اس کا اثر یقیناً بہت گہرا ہوا ہوگا۔ تو کہانی کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا درباری بدل گئے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ ہاں، اس واقعے کے بعد درباریوں نے بادشاہ کی وہ جھوٹی تعریفیں کرنا بند کر دیں۔ اچھا۔ وہ زیادہ حقیقت پسند ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ کنوت نے اس کے بعد اور بھی بہتر طریقے سے حکومت کی۔ شاید اس لیے کہ اب اسے زیادہ سچے مشورے ملنے لگے ہوں گے۔ بالکل ممکن ہے، اور لوگ پھر اس کی فوجی طاقت یا دولت سے زیادہ نہ، اس کی اس عاجزی اور دانشمندی کے قائل ہو گئے جو اس نے سمندر کنارے دکھائی تھی۔ جی، وہ کہنے لگے کہ کنوت واقعی عظیم ہے، اس لیے نہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کیا نہیں کر سکتا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ جی بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کہانی آج بھی اتنی متعلقہ ہے۔ کیوں؟ اس کا بنیادی سبق کیا ہے آج کے لیے؟ اس کا بنیادی سبق جو مختلف ذرائع سے نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ طاقت کی ہمیشہ ایک حد ہوتی ہے، اور سچی دانائی عاجزی اور حقیقت پسندی میں ہے۔ یہاں عاجزی سے کیا مراد ہے؟ صرف انکساری؟ نہیں، صرف مسکینیاں یا خود کو کمتر سمجھنا نہیں، بلکہ اپنی اصلیت، اپنی صلاحیتوں اور اپنی حدود کو ٹھیک ٹھیک پہچاننا، مطلب حقیقت پسندی۔ صحیح۔ جب کوئی فرد، چاہے وہ بادشاہ ہو، کوئی لیڈر ہو یا ایک عام انسان، اپنی حدود کو جانتا ہے تو وہ زیادہ بہتر، زیادہ محفوظ اور زیادہ دانشمندانہ فیصلے کرتا ہے۔ ناممکن کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ بالکل، وہ ناممکن چیزوں کے پیچھے بھاگ کر اپنا اور دوسروں کا وقت اور وسائل ضائع نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صدیوں پرانی کہانی آج بھی ہمیں اپنی زندگیوں کے بارے میں بہت کچھ سکھا سکتی ہے۔ سچی عزت،
وقار اور اثر و رسوخ وہ طاقت کے کھوکھلے دکھاوے سے نہیں ملتا، بلکہ سچائی اور عاجزی سے ملتا ہے۔ جی، سچائی، حقیقت پسندی اور اپنی حدود کو تسلیم کرنے والی عاجزی سے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ کینوت اور لہروں کی کہانی صرف ایک بادشاہ کے سمندر کنارے کپڑے گیلے ہونے کا ایک دلچسپ واقعہ ہی نہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ اپنی حیثیت، اپنی طاقت اور سب سے بڑھ کر اپنی انسانی حدود کو سمجھنے کا ایک گہرا اور لازوال سبق ہے۔ جی بالکل۔ یہ اس طاقت کی یاد دہانی ہے جو تکبر میں نہیں بلکہ عاجزی اور خود شناسی میں پوشیدہ ہے۔ درست۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اکثر اپنی یا دوسروں کی صلاحیتوں کو کتنا بڑھا چڑھا کر دیکھتے ہیں۔ یقیناً، اور اس کہانی کا اطلاق بہت وسیع ہے۔ آپ اسے ذاتی زندگی پر لاگو کریں تو کیا سبق ملتا ہے ان کے لیے؟ ہاں، لیڈروں کو اپنی ٹیم کی اور اپنی تنظیم کی حدود کو سمجھ کر حقیقت پسندانہ اہداف مقرر کرنے کا درس دیتی ہے۔ اور معاشرتی سطح پر؟ معاشرتی سطح پر دیکھیں تو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی نظام، کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی لیڈر کامل نہیں ہوتا، ہر ایک کی حدود ہوتی ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی بہت ضروری ہے کہ اپنی حدود کو تسلیم کرنا کمزوری کی علامت نہیں بلکہ یہ دانشمندی، پختگی اور خود آگاہی کی نشانی ہے۔ اور جو اپنی حد جانتا ہے وہ دوسروں کی حدود کا بھی احترام کرنا سیکھتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور اس پوری گفتگو کے آخر میں ایک نکتہ ہے جو سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی کہانی عام طور پر اس بات پر مرکوز رہتی ہے کہ کنوت نے اپنے خوشامدی درباریوں کو حقیقت کا سبق سکھایا، ٹھیک؟ جی ہاں، یہی مرکزی خیال سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ اس پورے عمل میں، اس عوامی مظاہرے میں، وہ جو بے قابو ٹھاٹے مارتا سمندر تھا، اس کا سامنا کرنے میں خود کنوت نے بھی اپنے لیے کچھ نیا سیکھا ہو؟ دلچسپ نکتہ ہے۔ یا شاید اپنی پہلے سے موجود کسی سوچ کو مزید تقویت دی ہو؟ کیا فطرت کی اس عظیم اور بے لگام قوت کا براہ راست تجربہ کرنا خود اس طاقتور بادشاہ کے لیے بھی اپنی انسانی کم مائیگی اور حدود کی ایک ذاتی، گہری اور شاید پہلے سے زیادہ مؤثر یاد دہانی ثابت ہوا ہوگا؟ یعنی کیا یہ سبق صرف دوسروں کے لیے تھا یا خود اس کے اپنے لیے بھی تھا؟ بالکل، یہ سوال سننے والوں کے لیے چھوڑتے ہیں کہ وہ اس پر غور کریں۔